معمول بنا لیں گے کہ فجر اور مغرب کے بعد بھی یا حی یا قیوم کا ذکر ہے. تو یہ آیت الکرسی کی برکت ہے، اس میں اتنا عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا یا حی یا قیوم. اور ایک چیز سورہ بقرہ کی جو دو آخری آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ ایسی آیتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت یہ دو آیتیں پڑھ لے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں اور کچھ نہیں فرمایا، بس یہ پڑھ لے، ہر چیز کافی ہے اس کے لیے. یہ وہ آیتیں، اور یہ آیتوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب عرش کے نیچے سے عطا فرمائی. تمام قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل ہوا، لیکن یہ دو آیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے. ہم سورہ بقرہ کے بارے میں اور تین چار آیتیں رکھ کے اپنی باتوں ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے. سورہ بقرہ کی اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے تمام واقعات محفوظ ہیں، کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون سے نجات دلائی، پھر انہوں نے کیسے نافرمانیاں کی. اور بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسا کام کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیے ہیں، مطلب جو نافرمانیاں بنی اسرائیل نے کی وہ بھی ہم کرنے والے. ایک حدیث میں ہے کہ قدم بقدم بالش بالش تم بنی اسرائیل کی پیروی کرو. اگر بنی اسرائیل کسی سوراخ سے گھسے ہوں گے تو تم بھی کوشش کرو گے کہ اس سوراخ سے گھسو. تو یہ ہے. تو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا پاسٹ ہے اور امت محمدیہ کا پریزنٹ اور فیوچر ہے کہ ہم بھی وہ نافرمانیاں کریں جو بنی اسرائیل کریں. تو ان کو جو مار پڑی ہے وہ ہم کو بھی پڑنے والی ہے اگر ہم سدھریں گے نہیں. تو بنی اسرائیل سورہ بقرہ یہ صرف بنی اسرائیل کے قصے کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے پریزنٹ حالات ہیں اور ہمارا فیوچر بھی اس میں. کہ اگر ہم ویسے ہی نافرمانی کرتے رہیں گے تو جیسا مار بنی اسرائیل کو پڑی تھی ویسے ہی ہم کو بھی پڑی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تمام لوگ زمین پہ چلے جاؤ. تمام فرمایا جاتا ہے، حالانکہ تھے کتنے؟ دو ہی لوگ تھے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهُ جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهُ جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. تم سب بولا اللہ تعالیٰ، سب کون ہے؟ دو ہی جنے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی شامل کیا اللہ تعالیٰ، پوری ذریت کو، یعنی کہ قیامت تک آنے والی آدم علیہ السلام کی اولاد سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ تم تمام کے تمام اب جنت سے زمین پہ اتر جاؤ. اور زمین پہ اترنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انتظار کرو. اور جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ جائے تو اس کی پیروی کرو. اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اب ہم آج کے زمانے میں ہر چیز سے خوف ہے. ہم دنیا ہر چیز کا خوف دلا رہی، جان کا خوف ہے، عزت کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر جاتے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ بے خوف تھے. جنگ بدر رمضان میں واقع ہوئی، 313 صحابہ 1000 کے ساتھ ڈٹ گئے. اور کیسا ڈٹے؟ نہ اونٹ تھے نہ گھوڑے تھے، حتیٰ کہ جنگ لڑنے کے لیے جو ضروری چیزیں، ہتھیار، تلواریں، وہ تک نہیں تھی. بعض صحابہ تو لکڑی، پیڑ کی لکڑی لے کے جہاد میں نکل گئے. یہ کیسا خوف تھا، کیسے بے خوف تھے وہ لوگ. اور آج ہم کتنے خوف زدہ ہیں. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں، انہوں نے کیا سو ہے. جنگ بدر دیکھیں، جنگ احد دیکھیں، کربلا کا میدان دیکھیں، 72 لوگ، بچے عورتیں شامل ہیں، 22,000 کے لشکر کے ساتھ ڈٹ گئے بنا خوف. کوئی خوف نہیں ہے. یہ کیسا ہوا؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. کیوں؟ کیسا؟ مطلب ان کو اتنا بے خوف زندگی اور ہماری اتنا خوف زدہ زندگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری ہدایت آنے کے بعد ہدایت کی پیروی کرو گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ ہدایت کی پیروی کرنے والے تھے. اور ہم آج کیا کرتے؟
ہدایت کو اللہ تعالیٰ کی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہدایت کیا ہے؟ گائیڈ لائنس ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مطلب نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ہر گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں زندگی میں، اسکول کی، کالج کی، جاب کی، کمپنی کی، کاروبار کی، روڈ پہ چلتے ہیں روڈ کی گائیڈ لائنس فالو کرتے ہیں ہم، لیکن کرتے نہیں ہیں تو کیا کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا سے ڈرا ہے، پوری دنیا کا ڈر ہے ہم کو. ڈر اگر کسی کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل پیرا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بے خوف کر دیں اور کوئی غم نہیں رہے گا ہم کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہاں پر ہے؟ گائیڈ لائنس قرآن میں ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. قرآن تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے، لیکن خاص طور پہ ہدایت کس کو ملتی؟ متقین کو ملتی. ہدایت اگر پانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے متقی بننا. اور یہ متقی بننے کا بہت بہترین مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ رمضان کے روزے کس لیے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے. تقوی حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت لینے میں کیا ہوگا؟ آسانی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اور ایک ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو رائنا مت کہو، انظرنا کہو. رائنا کیا ہے؟ کہ ایک ایسا لفظ اچھا تھا، صحابہ اکرام فرماتے رائنا، اللہ کے رسول کو فرماتے رائنا، کہ ہماری طرف رعایت کیجیے، اے اللہ کے رسول ہماری طرف رعایت کیجیے. لیکن یہودی اس کو غلط مطلب سے بولتے تھے، وہ مطلب ہم نہیں سمجھیں گے، وہ غلط مطلب سے بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مسلمانوں کو، ایمان والوں کے، کہ کوئی بھی لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب مت کرو، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا کہو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم کیجیے. کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا صحابہ اکرام کو کہ نظر کرم کیجیے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. نظر عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی. آپ کی نظر کے صدقے طفیل میں ہدایت ملتی ہے. ہدایت اگر قرآن سے لینے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹلی نہیں ملتی. یہ صحابہ اکرام یا اولیاء اکرام کے واسطے سے ملتی ہے. نبی کریم، صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ہدایت لیتے تھے. اور ہم آج کس سے لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو سیکھا، ان سے تابعین، تابعین نے جو سیکھا، ان سے اولیاء اکرام نے، ائمہ اعظام نے جو سیکھا، اس کے ذریعے سے ہم لیں گے. اگر ہم عربک ترجمہ سیکھ کے، گرامر سیکھ کے اگر خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے، ہدایت کے بجائے گمراہ ہو جائیں گے. لیکن وہی جو ہمارے اسلاف نے سیکھا، ان کی کتابوں کا ریفرنس لے کے اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہدایت یافتہ ہوگی. کیونکہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر نعمت انسانوں کو پرووائڈ کر رہا ہے. آکسیجن ہمارے گھر میں ہم کو مل جاتی ہے، رزق ہمارے گھر میں مل جاتا ہے، اولاد مل گئی، ہر چیز، ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. تو قرآن ہدایت بھی پوری کر دیتا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر کسی کے گھر میں قرآن کی ایک کاپی بھیجتا. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، مسبب الاسباب ہے، کسی بھی سبب بھیج سکتا تھا. ہر گھر میں قرآن بھیج دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو صاحب قرآن سے سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن بھیجنے سے پہلے صاحب قرآن کو بھیجیں تاکہ آپ کے اخلاق معلوم کر سکیں لوگ، آپ کا کردار معلوم کر سکیں، پھر قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اسی طرح آج بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی رسالت کا فیضان جاری ہے. تو ان کے ذریعے سے، ان کے اللہ والوں کے ذریعے سے اگر ہم قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، ہدایت لیں گے تو ہم کو ہدایت ملے گی. اگر نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت، قرآن ایک بھیج دیتا، پڑھو اور ہدایت حاصل کرو. لیکن کہاں سے حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. کیا فرمانا تھا؟ غور سے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کہتا ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کچھ نہیں کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا تو قرآن نکلتا ہے یا احادیث نکلتی ہے. یعنی کہ آپ کا جو بھی کلام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو واسمعوا، غور سے سنو. یعنی کہ جب بھی کوئی حدیث آئے، جب بھی قرآن کی کوئی آیت آئے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے تاکہ ہم کو ہدایت ملے. اور ایک قرآن کی آیت ہے
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو. یہ مہینہ کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا ہے. یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے. ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ایک دوسرے سے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی موجود تھے وہاں پر، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دور بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آپ اتنے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آہستہ سے آپ کو بشارت دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بشارت دی. تو وہ کس نے سنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور ایک دوسرے صحابی موجود تھے، دونوں نے سنا. اب سننے کے بعد وہاں سے تشریف فرما ہو کے دونوں نکل گئے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور دوسرے صحابی جو تھے وہ بھی اٹھ گئے. اب دوسرے صحابی کو جستجو ہوئی کہ میں یہ بشارت کل فجر میں عبداللہ ابن مسعود کو سناؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. جب فجر کی نماز ہوئی تو فوراً وہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق کیا بشارت دی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے. آپ نے تعجب کیا، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کیسا معلوم ہے؟ تو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام چیزیں بتا دی. تو ابو بکر، تو صحابی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حال تھا کہ ہر معاملے میں صحابہ سے آگے تھے. صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کبھی نہ کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے ہو جائیں، لیکن کبھی نہیں بڑھ سکتے، کبھی نہیں. ابو بکر صدیق ہر وقت، یہ ابو بکر صدیق کے لیے خاص آیا تھا، مطلب وہ خیرات، مطلب نیکیوں میں بھلائیوں میں سب سے آگے تھے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ بھلائی میں آگے بڑھنا ہے. اور سب سے بڑی بھلائی کا کام کیا ہے کہ امت کی فکر کرنا ہے. یہ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، تو پہلے ہم اپنی فکر کریں. ہماری بھلائی کیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں. یہ سب سے بڑی بھلائی ہے. اور ایک واقعہ ہے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرماتے. یہ آپ لوگوں کا معمول تھا، جب بھی مطلب جہاد وغیرہ سے فارغ ہوتے، مدینہ میں، شہر مدینہ میں تشریف فرما ہوتے اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے کچھ گفتگو کرتے. کئی دنوں تک ایک صحابی نے یہ ماجرا دیکھا. ایک دفعہ فرمایا کہ اگر آپ اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی کچھ دیر کے لیے تشریف فرما ہو جاؤں گا آپ لوگوں کی گفتگو سنوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا. آپ بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ گئے. وہ صحابی اجازت لیے اور جانے کے لیے تیار ہو. پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ لوگ کیا ہر رات بیٹھ کے یہی گفتگو کرتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاں ہم لوگ یہی گفتگو کرتے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رات امت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ امت کے متعلق فکر مند ہو کہ یہ اس گری ہوئی امت کو کیسے اٹھایا جائے، یہ امت کی بھلائی کے لیے کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح گرے ہوئے ہیں اور کیسے اٹھ سکتے ہیں، ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے. ہمیں جمع کیوں ہے کہ اپنے بھائیوں کی اپنے خود کی فکر کرنے، خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور اپنے ذریعے اگر کچھ ہو سکے تو اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں جمع کریں. تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ امت کے بارے میں فکر مند. اور جو امت کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایک بشارت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے تھے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نبی کریم اللہ کے رسول کی قسم میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی محتاجی میں ہوں، بڑی تنگ دستی میں ہوں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھے اور اپنا جوتا لینے کے لیے مسجد نبی کے باہر نکلنے لگے. تو شخص بولا کہ اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ رک جائیے، آپ اعتکاف ہے، بلا کسی شرعی عذر کے آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جو میری امتی کے لیے 4 قدم بھی جد و جہد کرے اسے میری مسجد میں 2 مہینے اعتکاف
رہنے کا ثواب کیسا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا کریں کہ آپ کو معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، تو اعتکاف چھوڑ کے وہ بھائی کی مدد کے لیے جوتے لے کے باہر مسجد نبی کے باہر نکلنے چلیں گے. تو یہ ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے کچھ کوشش کریں گے، کچھ جدوجہد کریں گے، تو ہمیں مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف رہنے کا یہ ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ مجلسوں سے وابستہ ہونا. یہ مجلس ہے کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی مجلس ہے. حضرت روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت 1000 مہینوں کی مقبول عبادت سے بہتر ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے، کیونکہ اللہ والوں کی نظر کرم سے ہی ہم کو ہدایت مل سکتی ہے. ہدایت اگر قرآن سے مل جانا ہوتا تو مل جاتی ہم کو، لیکن ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ والوں کی صحبت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان چاہیے، تاکہ ہم کو اس قرآن سے ہدایت ملے. ورنہ اگر ہم خود سے ہدایت طلب کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کریں گے. اس لیے اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت بہتر ہے ہمارے 1000 سال کی عبادت سے. وقت ہو گیا میرا، اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.